یونان میں ٹرین حادثے میں 57 افراد کی ہلاکت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دارالحکومت ایتھنز سمیت ملک بھر میں ہزاروں افراد انصاف کی فراہمی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور حکومتی بد انتظامی کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہ احتجاج ملک کے مختلف شہروں میں پھیل گیا ہے اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ نہیں جرم ہے اور اس پر خاموش نہیں رہ سکتے، ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ یونان کی حکومت نے ملک کی تاریخ کے سب سے مہلک ٹرین حادثے کے بعد 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ یونانی وزیر ٹرانسپورٹ نے حادثے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ یونانی وزیر اعظم نے بھی جائے حادثہ کے دورے میں کہا کہ حادثہ بظاہر انسانی غلطی سے پیش آیا ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کو یونانی دارالحکومت ایتھنز اور تھیسالونیکی کے درمیان واقع شہر لاریسیا کے قریب مسافر اور مال بردار ٹرین کی ٹکر کے نتیجے میں مسافر ٹرین کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جبکہ 2 بوگیوں میں آگ لگ گئی تھی۔ مسافر ٹرین میں تقریباً 350 مسافر سوار تھے۔ پاکستان سمیت 37 کمپنیاں امریکہ کی تجارتی بلیک لسٹ میں شامل۔ میزائل اور جوہری سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں امریکی تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کیے گئے 14 اداروں کی فہرست میں متعدد پاکستانی کمپنیوں کو شامل کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی تجارت کے بیورو آف انڈسٹریز اینڈ سیکیورٹی محکمے نے روس کی فوجی یا دفاعی صنعت میں تعاون، چین کی فوج کی جدت میں مدد کے علاوہ میانمار اور چین میں انسانی حقوق کے استحصال میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر 37 اداروں کو اپنی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس فہرست میں بیلسٹک میزائل اور غیر محفوظ جوہری سرگرمیوں کے عنوان سے ایک علیحدہ زمرہ موجود ہے۔ اس حوالے سے ایک بیان میں کہا گیا کہ چین اور پاکستان کی 14 کمپنیوں کو قابل تشویش بیلسٹک میزائل پروگرام میں تعاون بشمول پاکستان کے میزائل پروگرام اور غیر محفوظ جوہری سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ فہرست میں شامل کی گئی کمپنیوں کی شناخت نہیں دی گئی ہے، لیکن وہ ایک ایسی ویب سائٹ سے منسلک ہیں جو کھلتی نہیں ہے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ عوام کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ امریکی نائب وزیر تجارت ڈان گریوز نے فہرست کے اجراء کے ساتھ جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے جوہری سرگرمیاں پھیلانے والوں کے خلاف روس اور چین کی فوجی جدت کے معاملے میں فوجی جارحیت کی مخالفت کرنے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کیا ہے۔